السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، یہ مالی سال کا آخری مہینہ جون کا آغاز ہوا ہے اور یہ اس جون کے مہینے کا میں پہلا ویلاگ کر رہا ہوں۔ میرے پاس کافی ساری خبریں ہیں، میں آپ کو بتانے کی بجائے ایک نظر رن ڈاؤن پر دیکھ لوں تو احمد فراد کے حوالے سے اپڈیٹ ہے میرے پاس۔ ایک پیٹرولیم مذاق کیا ہے مہینے کے آغاز میں حکومت نے، اس کے بارے میں بتانا ہے۔ شیر افضل مروت اس وقت ناراض تھے، وہ پی ٹی آئی سے کہاں کھڑے ہوئے، اس کے بارے میں میرے پاس اپڈیٹ ہے۔ میاں والی سرگودا سے کچھ پی ٹی آئی کے اسیر کارکن رہا ہوئے ہیں، اس حوالے سے ایک میرے پاس فوٹیج موجود ہے۔ اس کے علاوہ محسن بیگ اور پرویز سندھیلا، یہ پی ٹی آئی کے بڑے شدید مخالف ترین لوگ ہیں، وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، ان کے اندر کس قدر مایوسی پھیلی ہوئی ہے، وہ بڑی دلچسپی کی صورتحال ہے، وہ میں نے آپ کو بتانی ہے۔ اور نجم سیٹھی نے تو آج کمال کر دیا، آرمی چیف کے بارے میں خوفناک بات کی ہے کہ ہم تو سیدھی سی بات ہے سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن اس نے کہہ دی ہے۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان کا 1971 کے جو واقعہ اس کے حوالے سے اور بنگلہ دیش کا جو قیام ہے اس کے بارے میں ان کا موقف کیا ابھی تبدیل ہوا ہے یا پہلے سے ایسے تھا، اس حوالے سے ایک پرانا حامد میر کے ساتھ ان کا انٹرویو ہے، اس کا تھوڑے سے اقتباسات میں نے آپ کو سنانے ہیں۔ اور کیا وہ جو ٹویٹ تھا اس کو پی ٹی آئی نے ڈیفینڈ کرنا ہے یا پھر آگے اس کو ارادہ ہے کہ اس سے واپس آ جائیں، اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ اور روات جلسے کی اجازت دے دی ہے اسلام آباد میں، لیکن روات میں اجازت دی ہے، تو اس وقت پی ٹی آئی کیا کرے گی، باقی وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے یا نہیں کرنے جا رہی، یہ ساری کی ساری اپڈیٹس جناب آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں یہ احمد فراد کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے ایک حیرت انگیز موقف اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت نے آ کے رکھا کہ جناب وہ آزاد کشمیر میں ہے جو پاکستانی ٹیریٹری نہیں ہے، پاکستانی علاقہ نہیں ہے، ان کی اپنی حکومت اور اپنی ان کی سرزمین ہے، ہم وہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز موقف ہے۔ ہم سنتے ایسے آئے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن اس کو ڈس اون کر دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کو جناب بھگتنے پڑیں گے۔ لیکن اس احمد فراد کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ اس کی پولیس کسٹڈی میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس وقت انہیں سی ایم ایچ رات گئے منتقل کر دیا گیا۔ سی ایم ایچ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل مظفر آباد میں جناب ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ راول پنڈی شفٹ کرنے کی آگے جناب کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں مظفر آباد کو حالہ پل پر پکڑے جانے سے پہلے کہاں تھا۔ اس وقت حکومتی موقف تو یہ ہے جناب کہ وہ خود رپوش تھا، لیکن وہ آ کر بتائے گا کہ کہاں ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ میں بھی اس پر کوئی ٹارچر کیا گیا، تشدد کیا گیا ہے، تو اسے سی ایم ایچ میں جناب منتقل کیا گیا ہے تاکہ پردہ پڑا رہے اور اس کو ٹھیک ہو جائے، اور مینٹلی جو اسے کہا گیا ہے کہ بس جو ہو گیا ہونا تھا ہو گیا، اب اسے بھول جاؤ اور اس بات کو آگے نہ بڑھاؤ۔ شاید اس کی فیملی اسی بات پر ہی راضی ہو جائے اور معاملہ بہتر ہو جائے، لیکن بہرحال اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ پی ٹی آئی کا جناب رات گئے ایک اجلاس ہوا ہے، کور کمیٹی کا اجلاس، یہ پہلے سے بڑا ڈیفرنٹ تھا۔ اس نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، کافی ساری چیزوں کو انہوں نے ٹچ کیا ہے۔ یہ اعلامیہ میں سنا دیتا ہوں جلدی آپ کو۔ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کو 1971 کی طرز کے سنگین داخلی چیلنج سے بچانے، تاریخ سے سبق حاصل کرنے اور عوام کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو فوری طور پر منظر عام پر لایا جائے۔ جمعہ کو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا، یہ آن لائن تھا، صاحب ان کے جو دفتر ہیں وہ تو اس وقت بین ہے اور ان کو جناب سیل کر دیا گیا، اسلام آباد کا ہو، لاہور کا ہو، دیگر ہو۔ تو اعلامیہ میں کہا گیا کہ کور کمیٹی بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے ایف آئی اے کی تحقیقات اور اس بنیاد پر کسی بھی ممکنہ نئے مقدمے کے اندراج کو بلا جواز قرار دیتی ہے اور اسے مسترد کرتی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں جناب اس دستاویزی فلم کے سوشل میڈیا پر اجرا کا مختلف پہلوؤں سے مفصل جائزہ لیا گیا اور ایف آئی اے کے جاری کردہ نوٹس کی روشنی میں سوشل میڈیا پر اس مندرجات پر مشتمل دستاویزی فلم کے حوالے سے تفصیلی قانونی حکمت عملی کی تیاری بھی قانونی ٹیم کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق کور کمیٹی کے اجلاس میں قومی معاملات خصوصاً سیاسی امور کو کلیتاً آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر چلائے جانے اور فوج پاکستان کے آئینی حدود کے اندر رہ کر ملکی دفاع کی ذمہ داریوں کے انجام دہی کے اصولی موقف کا اعادہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کہا کہ مشرقی پاکستان کا سقوط ہماری قومی تاریخ کا المناک ترین سانحہ ہے، جس کے اسباب و محرکات ہر لحاظ سے سیاسی ہیں۔ حکومت پاکستان کے مقرر کردہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے اس میں ذکر ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران پیش آنے والے سیاسی واقعات کی 70 کی دہائی میں رونما ہونے والے واقعات سے مماثلت اور ان واقعات کے المناک نتائج کی بنیاد پر آج کے ریاستی فیصلہ سازوں کو آئین کی حدود میں لوٹنے
اور تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مخلصانہ ہم نے درد مندانہ پیغام دیا ہے۔ کور کمیٹی نے قرار دیا کہ مشرقی پاکستان کے المناک سکوت میں سے سب سے کلیدی کردار عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے، جو آج بھی اپنی تمام تر تباہ کاریوں سمیت کار فرما ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ آئین و قانون کے دائرے میں ملکی سلامتی اور سالمیت کے دفاع جیسے قومی فرائض کی انجام دہی کی جانی چاہیے۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا پی ٹی آئی جو ہدف تھی، اور اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ پرتشدد واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ اچھا، اس میں مزید جی عمران خان نے بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے پر کسی رد عمل یا اشتعال کا شکار ہوئے بغیر منصفانہ اور شفاف عدالتی ٹرائلز کے ذریعے قانون کی حکمرانی پر اصرار کیا، اور انہوں نے کہا جی اس پر جو ہے ایک جوڈیشل کمیشن فوری طور پر بنا دیا جائے۔ اب چلتے ہیں جناب پیٹرولیم مذاق کی طرف۔ یہ کوئی 10 بجے کا ٹائم تھا، 12 بجے آپ کو تو ہر 15 دن بعد پیٹرولیم قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ 10 بجے اور 9:30 بجے کے قریب اچانک جناب ایک بریکنگ نیوز چلوائی گئی کہ وزیر اعظم نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے 15 روپے 39 پیسے سستا کیا جا رہا ہے، اور جو ڈیزل ہے 7 روپے 88 پیسے سستا کیا جا رہا ہے۔ ایک واقعی 15 روپے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور میں نے اس وقت جب اس کو سنا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ اب یہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں 8 یا 6 مئی کو، تو یہ 15واڑا ہے جس میں وہ بجٹ پیش کیا جائے گا، لہٰذا ان کی خواہش ہوگی کہ چلیں پیٹرول کو تھوڑا سا سستا کر دیں، بجٹ کا پریشر ہوگا تو تھوڑا سا ہمارے پاس جواز تو ہوگا، ہم بات کرنے جوگے تو ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے، تو اسے خوشائند بہرحال کہا جا سکتا ہے۔ لیکن رات کو 12 بجے جب اچھا صرف بات یہیں تک ہوتی تو پھر بھی تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کے جو حکومتی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے، دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہیں، اور باقاعدہ پریس ریلیز خبر جاری کر دی گئی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کہ جناب پیٹرول 15 روپے 39 یعنی 15.5 روپے اور جناب 8 روپے تقریباً ڈیزل جناب سستا ہو رہا ہے۔ لیکن جب ریزلٹ آیا تو اسے کہتے ہیں جی کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ 15 روپے 39 پیسے کی بجائے پیٹرول 4 روپے 74 پیسے سستا کیا گیا ہے صرف۔ اسی طریقے سے جو ڈیزل ہے 7 روپے 88 پیسے کی بجائے صرف 3 روپے 88 پیسے، اور اس طرح مٹی کا تیل 1 روپے 87 پیسے۔ یہ جناب چلے، یہ بھی تھا کہ معاملہ تھا کہ شاید وزیر اعظم کو غلط فہمی، بعد میں انہوں نے کوئی فیصلہ تبدیل کیا ہو، یہ کر دیا ہو، لیکن ایک حیرت انگیز بات چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے تو کہا گیا تھا کہ اتنا کر دیں، آگے وزارت خزانہ نہیں مانی، اور انہوں نے جناب صرف 4.25 روپے جناب اس کا ریٹ میں کمی کی ہے۔ یہ بہت خوفناک ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی بات نہیں مانی جا رہی، بلکہ وہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں جناب اورنگزیب صاحب جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں، وہ اپنا حکم چلا رہے ہیں۔ ایک جناب چلے نام نہاد صحیح، لیکن وزیر اعظم تو ہے نا، اس وقت نام ان کا چل رہا ہے، ان کی بات نہیں مانی جا رہی۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور اس دوران جناب ہنا پرویز بٹ اور دیگر نے جناب شور مچا دیا نا ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، کوئی 15 روپے ریٹ جناب 15.5 روپے کمی ہو رہی ہے، 16 روپے تقریباً، اور ساتھ لکھا گیا کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا شہباز آیا تھا، اور شہباز صاحب کے ساتھ اتنی بری ہونی تھی۔ یہ بڑی جناب افسوسناک صورتحال ہے۔ گورنمنٹ کو انکوائری کرانی چاہیے کہ ہوا کیا، یہ معاملہ کہاں سے ہوا، کہاں سے گڑبڑ ہوئی۔ اب چلتے ہیں جناب شیر افضل مروت کی طرف۔ آپ کو پتا ہے یہ بڑے ناراض لیڈر ہیں، اور انہوں نے رات کے جناب ایک اپنا ٹویٹ کیا ہے۔ یہ ٹویٹ بڑا ہے جناب، کہتے ہیں جی ایک سنجیدہ نوٹ پر، اب نوٹ موڈ کو کہتے ہیں جناب، یہ بڑی اہم صورتحال ہے۔ پارٹی نے مجھے میری تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا، واضح طور پر یہ خان صاحب کی ہدایت کے تحت کیا گیا ہے۔ اب میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ میں نے اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزاری ہے جیسے اب آپ مجھے دبئی میں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی مجھ سے فرائض کی بھیک مانگنے کی توقع نہ رکھے، یہ لفظ انہوں نے کہے، کیونکہ میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور میں اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا، چاہے مجھے پارٹی سے نکال دیا جائے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں کچھ خاص حالات میں تھوڑا سا غیر معمولی اور نفسیاتی ہوں، یہ بات وہ مان رہے ہیں۔ اچھا، تمام چیزوں میں عزت نفس میری ترجیحات کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ ایک بار جن لوگوں کے لیے میں لڑا تھا ان کے ذریعے عوام میں نظر انداز، ذلیل، رسوا اور بے عزت کیا گیا۔ یہ اپنے کولیگز کے بارے میں شاید وہ کہہ رہے ہیں جناب۔ اس لیے کوئی مجھے یہ نہ بتائے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں کسی بھی سرگرمی میں اس وقت تک حصہ نہیں لوں گا جب تک کہ مجھے ثابت نہیں کیا جاتا اور خان صاحب خود مجھے ڈیوٹی نبھانے کے لیے نہیں کہتے۔ بہرحال میرے خیال میں معاملات ابھی
पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं है, लेकिन एक एंगर शो किया है। और अब जब नई सूरत हाल में चाहिए कि पार्टी के अंदर से लोग निकलें और सूरत हाल को ठीक करने की कोशिश करें। मैं एक वीडियो फुटेज जनाब आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 9 मई को लोग मियांवाली से, इमरान खान के अपने शहर मियांवाली से निकले थे और आज 1 साल बाद उनको जनाब सरगोदा जेल से रिहा किया है। ये किस अंदाज में इनका इस्तकबाल किया जा रहा है, जरा मुलाहिजा फरमाएं। मोहसिन बेग बड़ा वो सहाफी है जनाब, ऑनलाइन के सरबराह रहे हैं और भी बहुत सारे, कभी इमरान खान के करीबी साथी थे, लेकिन उनका जनाब जब इक़्तिदार में आए और उन्होंने इनको ठेके और दीगर मराद देने से इनकार कर दिया, तो उस वक्त से ये लोग उनके मुखालिफ हो गए और शदीद तरीन मुखालिफ हो गए, यहां तक कि उनको जो है मुगल्लज़ात तक बकते रहते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में वो किस कदर परेशान है। परवेज संदेला साहब को सहाफी कहना गलत है, ये मुस्लिम लीग नून के पेड वर्कर के तौर पर हैं। बहरहाल ये मुख्तलिफ टीवी और सोशल मीडिया चैनल पर बात करते हैं, हर वक्त जनाब नून लीग के साथ होते हैं, लेकिन ये किस अंदाज में आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये इस्लामाबाद की सीटें उनके ख्याल में ये जनाब वापस पीटीआई के पास चली जाएंगी और पीटीआई का बयानिया इस वक्त ओवरलैप कर रहा है। ये जरा इन दोनों की जुबानी मुलाहिजा फरमाएं। काफी हो गया। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों पर समाअत चल रही है, क्या होने वाला है? कोई अपसेट हो सकता है इस्लामाबाद की नशिस्तों पर? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल हो सकता है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि कोई अपसेट हो सकता है इस्लामाबाद की नशिस्तों में से किसी नशिस्त पर। नहीं, ये तीनों चली जाएंगी। अच्छा, तीनों चली जाएंगी, तीनों पर कुछ ना कुछ अपसेट हो जाएगा। तो सर ये तीनों चले जाएंगी तो फिर तो जो मौकफ है उनका पीटीआई का, वो तो और तगड़ा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। उनका मौकफ आज भी तकड़ा है जी। वो मीडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो टाइमिंग और स्पेस है वो पीटीआई ले रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग उनका पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर पा रहे, इनके पास नैरेटिव नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है कि उनका मुकाबला पॉलिटिकली कर सकें। सारा काम एजेंसीज या फौज पे छोड़ दिया है। उनको पब्लिक में इतना मलाइन कर रहे हैं फौज को या एजेंसीज को, उसका भी डिफेंस वो खुद तो नहीं कर सकते। उसके लिए भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव चाहिए था जो बेनिफिशियरी हैं इस वक्त सरकार में, लेकिन कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि वो ही सब कुछ करें और हम आराम से वजारतें और हुकूमतें एंजॉय करें। तो मैं ये समझ रहा हूं कि आने वाले दिनों में इनका नुकसान होगा, गवर्नमेंट का भी और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं खासकर नून लीग, उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि नैरेटिव बनाना पीटीआई के खिलाफ ये इनका काम है और इनको चाहिए कि अपने आप को स्ट्रांग और स्ट्रेंथ करें। अगर ये नहीं कर सकेंगे तो ये आने वाले दिनों में इनके लिए खासी मुश्किलात हो। नजम सेठी जनाब बड़े सीनियर साहब हैं, ये भी इमरान खान साहब के कभी दोस्त हुआ करते थे, ठीक है, इस वक्त नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, लेकिन जिस हद तक ये बंदा जाकर बात कर देता है, हम यकीन करें हम सोच भी नहीं सकते। मिसाल आज जो इन्होंने गुफ्तगू की है वो अपनी, मतलब मैं उसको उसके बारे में कह नहीं सकता, मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं कि चूंकि एक नेशनल टीवी पे वो चल चुका है, लिहाजा हमें हक है कि हम आपके सामने पेश करें, वरना ये मैं पेश भी अपने टीवी चैनल पर, अपने जो वेब चैनल है इस पर मैं पेश भी नहीं कर सकता था। उन्होंने जनाब 2-3 खबरें दी हैं। एक तो ये दी है कि अनवारुल हक काकड़ साहब भी जनाब वो काबीना का मेंबर बनने के लिए जा रहे हैं, जल्द ही उनको कोई ना कोई वजारत दी जाएगी। और मेरी अपनी इतला यह है कि सिर्फ अनवारुल हक काकड़ नहीं, बल्कि हमारे लोधरा से जहांगीर तरीन साहब भी, अगरचे अभी तक जनाब उनको एक कैबिनेट एक कमेटी में लिया है, लेकिन उनको बतौर एडवाइजर, बतौर मशीर जो है ना, वजीर के बराबर उनका दर्जा होगा और वो भी फेडरल कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जनाब नजम सेठी ने 2 और गुफ्तगू की है। एक में तो कहते हैं कि जनाब ये जो 1971 वाला ट्वीट है इसकी कोई अहमियत नहीं, फर्ज करें आप मुकदमा दर्ज भी कर देते हैं, अदालतें इसे उठाकर बाहर फेंक देंगी, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये भी मैं आपको नहीं सुनवा रहा।
اس کے علاوہ جناب ایک اور انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ میں سنانے کی بجائے صرف بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی غدار نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں جناب فیصل ووڈا صاحب کہ جناب فلاں غدار ہے، فلاں، کوئی غدار نہیں ہے، سارے لویل ہیں عمران خان صاحب کی، سارے رہائی چاہتے ہیں. کیونکہ فیصل ووڈا نے کہا تھا جی پی ٹی آئی کے اندر لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پھنسائے رکھیں اور اس کی رہائی نہ ہو، تو ان کا ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ساتھ جناب انہوں نے کوئی پی ٹی آئی اور آرمی چیف کے حوالے سے گفتگو کی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، صرف بڑی بات نہیں ہے، بہت ہی بڑی بات ہے، مطلب نچوڑ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹھی کا خاصہ ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے گالی دے کے، مطلب برا بلا کہہ کے کہ جناب پی ٹی آئی انتشار چاہتی ہے، اور اصل میں وہ مسلسل ٹارگٹ کیے ہوئے آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو، جنرل سید عاصم منیر صاحب کو، اور ان کی خواہش ہے کہ بس ٹارگٹ کرتے رہیں. اور آگے وہ پوچھتی ہے کہ انٹل کب تک، تو آخر کہنا پڑا کہ جب تک کہ ان کے ساتھی جنرل انہیں اٹھا کر باہر نہ پھینک دے، ان کو علیحدہ نہ کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی اور کہتا تو اس پر یقین کریں شاید غداری کا مقدمہ ہو چکا ہوتا، لیکن نجم سیٹھی ہے، وہ چونکہ اینالائزر ہے، اینالسٹ ہے، لہٰذا کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو مقصد ہے وہ وہی ہے کہ انتشار پھیلانا، کہ ایک فوج کے اندر کرانی. یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں اب کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں چیف کو. اب اسی طریقے سے چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ جو حمود الرحمان کو لنک کیا یا کے ساتھ. تو یہ دس از این اٹیمپٹ ٹو انڈرمائن دی آرمی چیف، اینڈ یہ بھی ایک انڈائریکٹ اٹیمپٹ ہے کہ اس کو کیپ ٹارگیٹنگ ہم انٹل کیا. وہی تو پرابلم تو وہی ہے نا عائشہ، انٹل ہی از اوور تھرون بائی ہز کالیگ. بات تھوڑی طویل ہوگی جی، میں باقی کچھ خبریں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں. لیکن 8 جون کو روات اسلام آباد انتظامیہ نے انہیں اجازت دے دی ہے، کیونکہ توہین عدالت کا معاملہ تھا اور ہائی کورٹ نے جناب انہیں کھینچا ہوا تھا. تو ڈی سی اسلام آباد نے 8 جون کو اجازت دے دی ہے کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں. لیکن جو روایتی F9 پارک یا کسی اور جگہ پر نہیں، بلکہ اسلام آباد سے دور روات والی سائڈ پر انہوں نے کہا جی ٹی روڈ پر جا کر آپ جلسہ کر لیں، جہاں آج تک کوئی جلسہ نہیں ہوا. اس میں جناب پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ پی ٹی آئی جناب چاہتی ہے کہ ابھی عدالت جا کر اس کا مقام تبدیل کروا لیں، لیکن وہ 8 جون کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے شعیب شاہین صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں. ہمیں 8 جون کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے. ہم چاہتے تھے کہ وہ F9 پارک میں ہو، لیکن انہیں ہمیں روات میں اجازت دی ہے. ہم اس کو یا تو چیلنج کریں گے جگہ کے لیے، لیکن ہم انشاءاللہ 8 جون کو جلسہ کریں گے. اس کے لیے پوری قوم کو میں کہتا ہوں تیار ہے اور بھرپور جلسہ ہونا چاہیے. اچھی بات ہے جناب، کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. عمران خان جیل میں ہونے کی وجہ سے اگرچہ لیڈر لیس پارٹی ہے، اور جو سیکنڈ لیول کی قیادت ہوتی ہے وہ یہاں پر پاکستان میں اس سطح کی نہیں ہے کہ کوئی بڑے فیصلے لے سکے، کوئی رسک لے سکے، کچھ اور کر سکے. یہ تو عمران خان صاحب بھی آ کے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پارٹی جناب لڑ رہی ہے اور کھڑی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ جناب اب تک کی میری گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.